بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اولاد کے لیے بتایا ہوا وظیفہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جسے علماء کرام بھی نہایت بابرکت اور مجرب عمل قرار دیتے ہیں۔ اپنی ناف پر انگلی رکھ کر اللہ کے یہ پاک نام پڑھنے سے اللہ کے حکم سے بہت سے لہٰذا اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ ایک عام وظیفہ نہیں، یہ ایک پاک اور عظیم ہستی کی سنت ہے۔ جو کوئی اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی خزانہ، ایک ایسا مبارک ذکر اور ایک ایسی دعائیہ روشنی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو نسلوں سے ہمارے بزرگوں کے گھروں میں رحمت اور خوشیوں کا سبب بنتی آئی ہے۔ یہ عمل اس پاک اور عظیم ہستی سے منسوب ہے جن کے وجود سے ہی نور پھیلا، جن کی مہک دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ آپ نے ٹائٹل میں تو دیکھ لیا ہوگا میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جن کا نام آتے ہی دل میں عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہے اور چہرے پر سکون چھا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج میں ذکر کروں گی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور نور نظر بیٹی ہیں۔ ناظرین، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی دیکھیں تو ہر لمحے میں صبر ہے، شکر ہے، عبادت ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے اور روحانی عظمت ہے۔ ظاہری دنیاوی ساز و سامان کم تھا حضرت بی بی فاطمہ کے پاس، مگر دل کا سکون دنیا بھر کی دولت پر بھاری تھا۔ آپ کے گھر میں سادگی تھی مگر رحمتوں کا بسیرا تھا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے دروازے کھول دیتی تھیں اور آپ کے اعمال میں برکتوں کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ کیوں نہ ہو، پیارے بابا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ایسی تھی، اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو تربیت دی تھی، اور اسی پیاری تربیت کی وجہ سے آپ کے اعمال کے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ اس لیے آج کا وظیفہ بے حد خاص ہے۔ آپ نے سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ہر پوائنٹ بہت ہی بہترین اور بہت ہی لاجواب ہے۔ آج آپ کو آپ کی اولاد کے لیے جو ہے ایک بہترین حل ملنے والا ہے۔ اس بے حد خاص وظیفے کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ اس ہستی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جن کے گھر میں حسن بھی پلے اور حسین بھی، اور دونوں ہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، اولاد زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں بچے ہنستے کھیلتے ہیں وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے دل میں یہ خواہش مدتوں سے پل رہی ہے کہ اللہ انہیں بھی یہ نعمت عطا کرے۔ کچھ بہنیں سالوں سے اداس ہیں، ڈاکٹر کے چکر لگا لگا کر تھک چکی ہیں، لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داروں کے طعنوں سے دل زخمی ہو جاتا ہے۔ راتوں کو اللہ سے رو رو کر مانگتی ہیں کہ یا رب میرے گھر بھی خوشیاں آئیں، مگر ابھی تک خوشخبری نہیں ملی۔ میری پیاری بہنوں، کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، رب کے فیصلے بہترین ہیں، رب کی تاخیر بھی حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کس معاملے میں کتنی تاخیر ہے، کیوں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ دیتا ہے، اپنے وقت پر دیتا ہے اور بہترین دیتا ہے، اور ایسی صورت میں دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو رزق کا امتحان، کچھ کو صحت کا امتحان، کچھ کو رشتوں کا اور کچھ کو اولاد کا امتحان دیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان سزا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا پیار ہوتا ہے، کیونکہ مشکل میں بندہ اپنے رب کو زیادہ شدت سے پکارتا ہے، اور یہ پکارنا اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کا ایک اپنا انداز اور اپنا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارتی ہیں، رو رو کر مانگتی ہیں، سجدے میں جا کر اپنا دل نکال دیتی ہیں، تو اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور ایک بہترین وقت محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اسی لیے آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایمان اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ پاک اپنے فضل سے خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل میں نے سنا اور میں نے ضروری جانا کہ اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کیونکہ میری بہت سی پیاری بہنوں نے جو بہت دکھی ہیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہوں نے کمنٹ میں مجھ سے اس مسئلے کا حل پوچھا، اولاد کے لیے وظیفہ پوچھا، تو میں آپ کے لیے وقتاً فوقتاً
ایسی ویڈیوز لے کر آؤں گی آپ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اسی لیے آج اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایمان اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ پاک اپنے فضل سے خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ اس عمل میں اللہ کے 2 پیارے نام شامل ہیں جن میں تخلیق کی برکت ہے، زندگی کی تاثیر ہے اور رحمت کی طاقت ہے۔ یہ عمل بے حد آسان ہے مگر اس کی روح بہت گہری ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے کے دل کو مضبوط کرتا ہے، امید جگاتا ہے اور اللہ کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس عمل کا تعلق ناف کے مقام سے ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کہا کہ ناف وہ مقام ہے جہاں جسمانی نظام کی جڑیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں تیل لگانا بھی سنتوں میں سے ہے اور جسمانی قوت کو بڑھاتا ہے، اور اسی مقام پر اللہ کے مخصوص ناموں کو یاد کرنا، ذکر کرنا اور دعا مانگنا روح اور جسم دونوں پر اثر کرتا ہے۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عمل سے پہلے نیت کا سچا ہونا سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب دل صاف ہو، نیت خالص ہو، یقین مضبوط ہو، تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب دعائیں راستہ بناتی ہیں، تب رحمت قریب آتی ہے۔ اب آپ عمل کرنے کا مکمل طریقہ سمجھ لیں۔ عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آپ کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کی نیت پاک صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پاک صاف حالت میں وضو کر لیں، سادہ سا لباس پہن لیں، اور سب سے ضروری جو چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے تاکہ آپ روزانہ اسی وقت یہ عمل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے عمل کرنے کے لیے اپنی ناف پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا نماز والا کوئی بھی جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام دل کی گہرائی سے پڑھنے ہیں۔ 2 نام کون سے ہیں؟ یا باریو یا مصور۔ یہ 2 مبارک نام ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر چاہیں تو ان ناموں کو کسی خالص تیل پر دم بھی کر سکتی ہیں اور پھر وہی تیل ناف پر لگا کر عمل کر سکتی ہیں۔ عمل کے دوران دل سے اللہ سے کہیں، دعا مانگے، اے اللہ جس طرح تو ہر چیز کو وجود میں دیتا ہے اور خوبصورت شکل عطا کرتا ہے، مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ عمل خلوص نیت، یقین اور امید کے ساتھ روزانہ کریں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی، اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جب آپ کو خوشخبری ملے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو اپنے عمل میں ضرور لے کر آنا ہے۔ باقی دعائیں قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے امید نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، دعا کرتی رہیں، وظائف کرتی رہیں اور اللہ سے امید لگا کر رکھیں، اور اپنے آپ کو اندر سے خوش کریں، اپنے اندر کے زخموں کو ختم کریں۔ جب آپ اندر سے خوش ہوں گی، اندر کے زخم بھرے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کی جو خواہشات ہیں اولاد کی وہ بھی پوری فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی یہ نیک خواہشات، نیک دعا، اولاد کے لیے جو دعا ہے، جو آپ کے اعمال ہیں وہ سب قبول و منظور فرمائے اور آپ کو جلد اس خوشخبری سے نوازے۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔